تو ہم دیکھ رہے ہیں کاکتیہ حکمرانوں کے بارے میں یا کاکتیہ سلطنت. یہ کاکتیہ سلطنت جو شروع ہوئی 1000 عیسوی میں شروع ہوئی تھی اور یہ لوگ 350 سال حکومت کرے. 1000 سے 1350 تک ان لوگوں کا دور حکومت تھا اور یہ لوگ تیلگو زبان کی سرپرستی کرے. اور اسی دور میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی تیلگو میں. روایت کے مطابق تیلگو کی پہلی منظوم کتاب جو تھی سریمد آندھرا مہابھارتم، یہ پہلی تیلگو کتاب ہے جس کو لکھنے والے شاعر تھے، تینوں تھے، ننیا تکنا ایرا پرگاڑا. ننیا تکنا ایرا پرگاڑا. تو یہ تینوں شاعروں کو کویترایم کہا جاتا ہے. تینوں کو ملا کر کویترایم کہیں گے. یہ تینوں شاعر جو ہے تینوں شاعر ننیا تکنا اور ایرا پرگاڑا، یہ تینوں کو دور کو ہم کویترایم کہیں گے. یہ تینوں کا جو دور چلا 400 سال چلا تقریباً، 1000 سے 1400 عیسوی تک. اور یہ تیلگو کے بہت نامور مشہور شاعر گزرے ہیں، آج تک ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ننیا تکنا ایرا پرگاڑا. تو یہ تینوں نے ایک کتاب لکھی، تیلگو کی جو مضمون کتاب تھی سریمد آندھرا مہابھارت. بے شمار کتبے دستیاب ہوئے جس سے اس وقت کے راجاؤں، رانیوں، سرداروں، کسانوں، گلہ بانوں یعنی جو مویشی چلاتے، اور تاجروں کے مشاغل کے بارے میں معلومات فراہم ہوتی. کئی کتب بھی ملے جو سنسکرت اور تیلگو زبان میں لکھے گئے تھے. کتب یعنی کتب اور کتابیں اور دوسرے کتبے وغیرہ سے اس دور کے حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یہ اہم سوال ہے. ویدانتا نے کاکتیہ دور میں پرتاپ رودرا ایشو بھوشنم نامی کتاب لکھی. کون لکھا؟ ویدانتا لکھا کاکتیہ دور میں پرتاپ رودرا ایشو بھوشنم. تو یہ پرتاپ رودرا دیوا کے زمانے میں کتاب لکھا تھا انہیں ویدانتا، جس کا نام اسی راجا کی نسبت سے پرتاپ رودرا ایشو بھوشنم نام رکھا تھا وہ کتاب کا. چند کتابیں ان کے دور کے بعد لکھی گئی جیسے وینو کنڈا ولبھاریا کی کریڈا ابھی رامم اور ایکا امرناتھ کی کتاب پرتاپ رودرا چرترا. پرتاپ رودرا اس وقت کا راجا تھا، چرترا کا مطلب ہے اس کی بایوگرافی. تو یہ پرتاپ رودرا چرترا کی بایوگرافی جو لکھی تھی وہ ایکا امرناتھ نامی شاعر نے لکھا تھا. اور ایک شاعر وینو کنڈا ولبھاریا، یہ جو کتاب لکھا اس کا نام ہے کریڈا ابھی رامم. تو اس طریقے سے تیلگو کاکتیہ حکومت اور کاکتیہ حکمران تیلگو کی ترقی و ترویج میں بہت زیادہ کام کیے. اور یہ لوگوں کا نظم و نسق بہترین تھا. یہ لوگ شہر ورنگل سے اپنی حکومت کرتے تھے. آگے اور ان کی تفصیل آئے گی، اب ہم دیکھیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کاکتیوں کی نسل کا جدمجد یعنی کاکتیہ سلطنت کا بانی جو تھا درجیہ نامی شخص تھا. کون تھا؟ درجیہ، اس کا نام تھا. یہی کاکتیہ سلطنت کا بانی ہے درجیہ. انہوں نے تیلگو زبان کو اپنی درباری زبان قرار دیا. ان کے کتبے یعنی جو پتھر پر لکھے جاتے تھے، فرامین یعنی ان کے جو فرمان جاری کیے جاتے تھے، اس کی کثیر تعداد تیلگو میں ہی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کاکتیوں نے خود کو آندھرا راجولو قرار دیا. کیا کہے وہ اپنے آپ کا کیا نام رکھ لیے؟ آندھرا راجولو. انہوں نے تیلگو بولنے والے 3 خطوں کو، ساحلی خطہ، تلنگانہ، رائلسیما، ایک جگہ کر کے حکومت کی تھی. یعنی اب جو موجود ہے ساحلی آندھرا، وشاکھاپٹنم، گوداوری، تروپتی وغیرہ، اور دوسرا تلنگانہ جس میں ہم ہیں، رائلسیما، چتور، کڑپا، کرنول، اننتپور،
ان سب کا ملا کے وہ لوگ حکومت کر رہے تھے۔ اب مشہور کاکتیہ راجوں میں پہلا ہے پرلادوم، دوسرا رودرا دیوا، گنپتی دیوا، رودرما دیوی، اور لاسٹ میں تھا پرتاپ رودرا۔ امتحان میں سوال ان کے تعلق سے جوڑیاں ملانے کا آتا، پہلے کون دوسرے کون، یا ڈی ایس سی میں اس کے تعلق سے سوال آیا تھا کون سا بادشاہ کب تک حکومت کرا۔ تو اس کو آپ اچھے سے یاد کر لینا، پرلادوم، رودرا دیوا، گنپتی دیوا، رودرما دیوی، پرتاپ رودرا۔ تو دیکھیے آپ کیسا بھی کچھ بھی فارمولا بنا دیجئے، پرلادوم، پھر رودرا دیوا، پھر گنپتی دیوا، پھر رودرما دیوی، پھر آتا پرتاپ رودرا۔ تو آسان ہے، پی آر جی آر پی آر کا الٹا نیچے آر بی، پرلادوم، رودرا دیوا، گنپتی دیوا، رودرما دیوی، پرتاپ رودرا۔ تو ایسے کچھ فارمولا بنا کے آپ پڑھ سکتے جس سے یاد ہو جاتا۔ یہ سال بھی یاد کرنا، یہ یاد کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ آپ جب بھی خالی ہوتے تو ایک نام لے لینا، یہ سال یاد رکھ لینا، رودرما دیوی 1262 سے 1292، 1262 سے 1292، 1262 سے 1292، ایسا یاد رکھ لینا، 6289، 6289، 126289، ایسا کچھ کر کے آپ یاد رکھ لینا۔ یہ سوال آیا تھا اس سے پہلے، آتا یہی، ایسے ہی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو کچھ فارمولا بنا لیجیے اور اس کو اچھے سے پڑھیے۔ اب یہ کاکتیہ مشہور راجوں میں سب سے زیادہ جو مشہور ہوئی، رودرما دیوی اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہوئی، اور پرتاپ رودرا بھی ہوا۔ کاکتیہ خاندان کے ابتدا سربراہ کرناٹک حکومت کرنے والے راشٹرکوٹ اور چالوکیا کے دربار کے باج گزار یا سمنتاس تھے۔ یہ جو کاکتیہ سلطنت قائم کرے، یہ لوگ پہلے کرناٹک کی حکومت راشٹرکوٹ اور چالوکیا کے دربار کے باج گزار تھے، سمنتاس تھے، ان کے تابع دار تھے۔ یہ لوگ گاؤں کے سربراہ کے عہدوں پر، یعنی وہ کون سا عہدہ ہے، راتنڈی، راتڑی، یہ عہدے پر کاکتیہ خاندان کے لوگ فائز تھے۔ بعد میں اپنی طاقت بڑھا لی، فوج بڑھا لے کے یہ لوگ اپنی سلطنت کا اعلان کرے۔ تو اس طریقے سے کاکتیہ خاندان کے بادشاہ پہلے کرناٹک کی راشٹرکوٹ اور چالوکیا سلطنت کے نوکر تھے، گورنر تھے، باج گزار تھے یا سمنتاس تھے، اور یہ لوگ گاؤں کے سربراہ کے طور پر کام کرتے تھے، جس کو عہدے کا نام تھا راتڑی۔ یہاں کوئی ڈاٹ تو نہیں ہے نا، کچھ ہی ہے تو یہ بہت بہت اہم سوالات ہیں۔ دیکھیے اسی میں چوک جاتے، یہیں ڈی ایس سی میں فیل پاس کا مسئلہ یہیں سے ہوتا۔ ڈاٹ تو دیکھیے نا، آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے، چلیے، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ کاکتیہ خاندان کی ابتدا سربراہ کرناٹک حکومت کے، دیکھیں نا ہم ابھی، یہ لوگ راتڑی عہدے پر فائز تھے۔ تلنگانہ کے انوما کنڈا میں ان کے اثر و رسوخ بڑھ گیا تھا، اور مغربی چالوکیوں کے بعد کاکتیوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ تو یہ لوگ پہلے راشٹرکوٹ کے باج گزار تھے، بعد میں یہ لوگ اپنی خود مختاری کا اعلان کرے۔ کون؟ کاکتیہ خاندان کے لوگ۔ رودرا دیوا، جس کا دور حکومت 1158 سے 1195 تھا، یہ کیا کرا، یہ اہم سوال ہے۔ اپنا جو صدر مقام تھا، ہنما کنڈا تھا پہلے یہ لوگوں کا صدر مقام، تو بعد میں یہ کیا کرے، اپنے صدر مقام کو ورنگل منتقل کرے۔ ورنگل کا پرانا نام ہے اوروگولو، تو اوروگولو کو صدر مقام منتقل کرنے والا شخص ہے رودرا دیوا۔ 1125 سے 1158 تک یہ دور حکومت تھا، اور اسی کے دور میں صدر مقام کی تبدیلی ہوئی، ہنما کنڈا سے سلطنت کا صدر مقام
اور गोलू वरंगल को मुंतकिल कर दिया गया। अब रुद्रवा देवा क्या करा, वहां पर एक बड़ा किला बनाया, एक तालाब बनाया, और हनुमाकुंडा में एक मंदिर 1000 सुतीन का मंदिर के नाम से मशहूर है, अभी भी है ये, 1000 पिलर्स टेम्पल। ये बनाने वाला शख्स है प्रताप रुद्र देवा। किले वरंगल की बैरूनी दीवारों में 4 दरवाजे हैं। इस दीवार के जरिए अंदरूनी वाक़े ज़रई ज़मीनात और तालाबों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। तो ये लोग क्या करें, किले वरंगल के अतराफ दीवार बना ली ताकि किले में सब महफूज रह सके, और इसमें 4 दरवाजे रखे गए किले वरंगल के अतराफ जो दीवार बनाई गई। किले के दरमियानी हिस्से में एक खंदक और मिट्टी की दीवार मौजूद है। अब किले के पास क्या करते हैं लोग, हमेशा यहाँ खंदक खोद देते। खंदक बहुत गहरा गड़ा रहता, जिसमें कोई अगर हमलावर आया तो उसमें गिर जाता, डूब जाता। और खंदक खोदे, एक मिट्टी की दीवार भी बना दी यहाँ पे चारों ओर। तो इस तरीके से ये लोग अपनी किले की हिफाजत करते थे। इस फसील में फिर 4 दरवाजे थे। ये जो दीवार बनाए ना अंदर, इसमें भी 4 दरवाजे, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब 4 सिमतों में 4 दरवाजे बनाए दिए। और इन चारों दीवारों से शहर के मरकज तक सड़कें हैं, जहां पर स्वयं भो शिवा ये काकतियों का खानदानी देवता है। ऐसे सवालात आते, कौन है काकतीय सल्तनत का खानदानी देवता? स्वयं भो शिवा, तो ये इनका खानदानी देवता है। अब इन लोगों का नज्म नक्श जो है, चौला के बाद इन लोगों का नज्म नक्श बहुत ज्यादा मशहूर है। और काकतीय सल्तनत की खास बात तालाबों की तामीर है। ये जितने भी तालाब आज हमें नजर आ रहे हैं, ये सब काकतीय दौर में और निजाम की हुकूमत में खुदवाए गए थे। इंतजाम की खातिर ये लोग क्या करें, शहर को वाड़ा यानी हिस्से में तकसीम करें। इसीलिए हम देखते हैं अक्सर जगह पे नाम रहता गाजुलवाड़ा, हाँ, और नहीं तो ऐसे कुछ वाड़ा लगा हुआ रहता। तो वाड़ा का मतलब है इलाका, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वार्ड, या अब जो है डिविजन्स है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो वार्ड ये वाड़ा वही है। तो ये लोग क्या करें, इंतजाम की खातिर शहर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करें। हर पेशे से वाबस्ता अफराद के लिए एक मुख्तस वाड़ा रखा गया था। अब मिसाल के तौर पर कोई मजदूर है तो वो लोग उनके वाड़ा में रहते थे, दूसरी जगह वो लोग नहीं रहते थे। तो हर पेशे के लोगों को अलग अलग वाड़ा दे दिए गए थे। अब जैसे मिसाल के तौर पे कोई एससी कॉलोनी रहती, एसटी कॉलोनी रहती, मोची गली रहती, ऐसा ये लोगों के अलग अलग बना दिए गए थे। काकतीय राजा अपने मातहत सामंताओं की दुश्मनी से हिफाजत भी करते थे और जंगों के दौरान इन्हें अपने साथ रखकर जंग लड़ते थे। रुद्रमा देवी काकतीय सल्तनत की बहुत ताकतवर हुक्मरान थी। ये मर्दों की तरह घुड़सवारी करती थी, वैसे ही कपड़े जेरे तन करती थी। रुद्रमा देवी वरंगल यानी ओरगोल पर 27 साल तक हुकूमत की, और इसके दरबार के उमरा ने एक खातून की हुकूमत को मुस्तरद कर दिया और आखिरकार इसको क्या कर दिया, बाद में कत्ल कर डाले। ये सवाल आता है। देखिए, इटली का मशहूर सैयाह मार्को पोलो रुद्रमा देवी की सल्तनत में आया था, उन्हें पूरा दौरा किया, और उसने लिखा कि रुद्रमा देवी जो थी एक निडर, बहादुर, बेबाक मर्दों की तरह लिबास पहना करती थी, घुड़सवारी करती थी, और ये अपने आप को रुद्रा देवा महाराजा कहलवाना पसंद करती थी। रुद्रा देवा महाराजा इसके तमाम वजीरों को कहती थी कि वो इसको रुद्रा देवा महाराजा नाम से पुकारे। रुद्रमा का पोता जो था प्रताप रुद्रा था। रुद्रा देवा अलग है, प्रताप रुद्रा अलग है। प्रताप रुद्रा जो है रुद्रमा का पोतरा था। रुद्रमा देवी और प्रताप रुद्रा ने
بااثر خاندانوں کے عمرہ کے بجائے حکومت کے وفادار سرداروں کی ہمت افزائی کرنے کی خاطر ان کو نائک کے القاب سے نوازا۔ تو وفادار جو ساتھی تھے ان کو نائک کا لقب دینے والے کون تھے؟ رودرما دیوی اور اس کا پوترا پرتاپ رودرا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے وفاداروں کو ان کی خدمات اور وفاداری کے بدلے میں چند گاؤں دے دیتے تھے، وہاں سے یہ لوگ ٹیکس وصول کرتے اور ان گاؤں کے مالکوں کو نائکاس، کیا کہیں گے؟ نائکا، نائک سے بنا نائکاس، وہ لوگ جو گاؤں کے مالک ہوا کرتے تھے، جن کو رودرما دیوی اور پرتاپ رودرا نے مختلف گاؤں ان کے نام کر دیے تھے، تو وہ لوگ کہلاتے نائکاس۔ یہ لوگوں کا کام ہوتا تھا ٹیکسز وصول کرنا اور کچھ حصہ بادشاہ کو بھیجنا اور بقیہ حصہ اپنے خرچ کے لیے رکھ لینا۔ ان گاؤں سے حاصل کردہ ٹیکس کے ذریعے ہر نائب کو ایک متعینہ مقدار میں فوج رکھنے کی اجازت تھی تاکہ وہ وقت ضرورت راجاؤں کی مدد کر سکے۔ تو حکومت جن کو نائک بنائی تھی، نائک کیا کرتے تھے؟ اپنی اپنی فوج بنا لیتے تھے، اور وہ فوج جبھی بھی راجا بلاتا تھا کسی جنگ کے لیے یا کوئی مسئلے کے لیے، تو وہ لوگ حاضر ہو جاتے تھے اور اس کی راجا کی مدد کرتے تھے۔ لیکن انہیں گاؤں مستقل طور پر عطا نہیں کی جاتے تھے، بلکہ بادشاہ یا ملکہ کی مرضی سے ان کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا تھا۔ تو بہرحال یہ جو لوگ ہیں کلیکٹرز ہوا کرتے تھے، جس طریقے سے انگریزوں کے زمانے میں کلیکٹر آئے جن کا کام محصول وصول کرنا تھا، تو کاکتیہ دور میں بھی یہ نائکاس کا کام محصول ادا کرنا تھا۔ تو یہ لوگ محصول لوگوں سے وصول کرتے اور حکومت کو اس کا حصہ دیتے تھے، بادشاہ کو، اور ان لوگوں کا جو ٹرانسفر بھی کیا جاتا تھا، ہمیشہ ایک ہی گاؤں کے یا کچھ گاؤں کے نائک نہیں رہتے تھے، بلکہ ان کو بدل دیا جاتا تھا تاکہ یہ لوگ بغاوت نہ کر سکے۔ نائکاؤں کے عہدے کا انحصار بادشاہ سے ان کی وفاداری پر منحصر تھا۔ ان کی خدمات کو باغیوں کی سرگوبی، یعنی باغی اگر کوئی ہو گئے تو ان کو کچلنے کے لیے راجا یا رانی ان نائکوں کا استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ جتنے بھی ٹک ہیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ سوالات ہیں، محنت کریے انشاءاللہ۔ تو چلیے اور آگے دیکھتے ہیں۔ ایک سیکنڈ، ابھی شیئر کر رہا ہوں۔ ہاں، تو ان گاؤں سے لوگ آمدنی حاصل کرتے، ٹیکس وصول کرتے اور راجا کی وقت ضرورت مدد کرتے تھے، اور یہ لوگ باغیوں کو کچل بھی دیتے تھے۔ اب یہ جو نیا نظام کاکتیاؤں نے بنایا اس کو کہیں گے نائن کارا نظام۔ نائک کارا نظام، نائک تھے نا، نائک بنایا گیا تو اس سے بنا نایا کارا نظام، یعنی جیسے منصبداری نظام تھا مغلوں کے دور میں، تو کاکتیوں کے دور میں نائک کارا نظام تھا جس میں نائک ہوتے تھے ہر گاؤں میں اور وہی ٹیکس وصول کرتے تھے۔ کاکتیوں نے تالابوں کی تعمیر اور کنووں کی کھدوائی کے ذریعے اراضی کے بڑے بڑے حصوں کی یہ لوگ قابل کاشت بنائے۔ شاہی خاندان اور جاگیرداروں کے علاوہ سماج کے دیگر خوشحال طبقات جیسے تاجر ہے، دستکار ہے، یہ لوگ بھی تعمیرات میں تالاب کی حصہ لیا۔ کاکتیوں نے منادر کی سرپرستی کی، وہ لوگ منادر کو تحفے بھی دیتے تھے، برہمنس کو تحفے دیتے تھے، اور یہ لوگ شاہی خاندان کی خواتین جو تھی انہوں نے منادر کو عطیہ بھی دیا۔ شاہی خاندان کی خواتین مثلاً مپاممبا اور مائلما نے مندروں کو عطیہ دیا۔ کون ہے؟ مپاممبا اور مائلما، یہ دو شاہی خاندان کی خواتین نے منادروں کو یا مندروں کو عطیہ دیا۔ اور کاکتیہ دور میں
زراعت ہی سب سے اہم چیز تھی اور پیداوار کی صورت میں کاکتیاؤں کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوا. جتنی زراعت ترقی کری اس دور میں، کیونکہ یہ لوگ تالاب دریا وغیرہ کھدوائے تھے، اس وجہ سے زراعت بہت زیادہ ترقی کری اور خوشحال ریاست تھی یہ. بادشاہ، جنگجو سردار وغیرہ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ تاجروں پر ٹیکس عائد کر کے حاصل کرتے تھے، خصوصاً ان تاجروں سے جو بندرگاہوں کے ذریعے دوسرے ملکوں سے تجارت کے لیے آتے تھے. یعنی ہندوستان جو بھی تجارت کے لیے آتا تھا نا کاکتیہ سلطنت میں، تو ان کی جو بندرگاہ تھی کاکتیہ کی، وہ موٹوپلی بندرگاہ تھی وہ. تو کاکتیہ دوسرے ملک سے آنے والے تاجروں پر بہت زیادہ ٹیکس عائد کرتے تھے. کاکتیہ راجا گنپتی دیوا کا ایک کتبہ موتوپلی مقام پر دستیاب ہوا. موٹوپلی مقام پر ایک کتبہ ملا جس میں کاکتیہ راجا گنپتی دیوا کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اب اس سے پہلے دیکھیے ہم رودرما دیوی کے دور میں ایک سیاح آیا تھا، تو اس طریقے سے مارکو پولو آیا جس نے کاکتیہ دور میں ایک بندرگاہ کا دورہ کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ وہاں سے ہیرے، بہترین نازک کپڑا برآمد کیا جاتا تھا جو مکڑی کی جالے کی طرح نظر آتا تھا. تو کیا ہوتا تھا، کاکتیہ سلطنت سے ہیرے، بہترین نازک کپڑے دوسرے ملکوں کو بھیجے جاتے تھے. 1190 میں ایک دہلی میں سلطنت وجود میں آئی جس کو بادشاہ کو لوگ سلطان کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ لوگ آئے تھے ترکستان سے، ترکی سے آئے تھے یہ لوگ. کون؟ دہلی میں جس نے سلطنت بنائی. کہاں سے آئے تھے وہ لوگ؟ سب ریکارڈنگز مل جاتے. سامیہ نورین پورے کلاسز ریکارڈنگ ہے. آپ سوشل کی کلاس میں ہیں تو سوشل کی فکر کریے. ہر چیز جتنے بھی آن لائن کلاسز ہوئے وہ پورے نوٹس کے ساتھ، آڈیو کلاسز، ویڈیو کلاسز پورے ریکارڈڈ ایپ میں موجود ہے. آپ کی فرصت کے حساب سے دیکھ لے سکتے. تو مسلمانوں کو آج بھی تلنگانہ میں، آندھرا میں ترکولو کے نام سے پکارا جاتا ہے، کیونکہ پہلے جو مسلمان ہندوستان آئے وہ ترکی سے آئے تھے، اسی لیے ان کو ترکولو کہا جاتا ہے. لیکن اب جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں سب کے سب ترکی سے نہیں آئے، تھوڑے آئے تھے، تو اسی نسبت سے ابھی تک ترکولو کہا جاتا ہے. ترکستان سے آئے تھے یہ لوگ، ان کو سلطان کہا جاتا تھا. سلطان محمد تغلق نے کاکتیہ راجا پرتاپ رودرا کو 1323 میں شکست دی. اس طرح یہاں پر کاکتیہ دور کا خاتمہ ہو گیا اور ورنگل اس کے قبضے میں چلا گیا، دلی کے سلطان کے قبضے میں چلا گیا. چند برسوں کے بعد کرناٹک میں دو نئی سلطنتیں بنی، ایک بہمنی سلطنت اور دوسری وجے نگر سلطنت. پلناٹی ویرا کتھا کو سری ناتھا نے لکھا. اس کہانی کا مرکزی کردار بالا چندروڑو ہے. اس میں فوجیوں کو کس طرح متحد اور ایک جگہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. بہت امپورٹنٹ سوال. اس کے کئی فوجی دوست تھے، کس کے؟ بالا چندروڑو کے، جس میں برہمن شامل تھے، لوہار تھے، سنار تھے، دھوبی تھا، کمار تھا، حچام تھا. یہ سب لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہتے تھے. تو یہ پلناٹی ویرا کتھا میں وہی بتایا گیا کہ کس طریقے سے مل جل کر رہنا چاہیے. اور یہ لوگ اپنے آپ کو سودرو کا مطلب ہے تیلگو میں بھائی، اپنے آپ کو بھائی کہہ کر پکار لیتے تھے. کیونکہ ہندوؤں میں ذات کا نظام ہے اس وجہ سے وہ ایک ساتھ نہیں رہتے. لیکن پلناٹی ویرا کتھا میں یہ بتایا گیا کہ بالا چندروڑو فوج میں تھا، اس کے ساتھ دیگر لوگ بھی تھے، برہمن، لوہار، سنار، دھوبی، کمہار، حجام، یہ سب ایک ساتھ مل کر رہتے تھے. اس دور کی روایتوں کے خلاف اپنے مشترکہ فرض کی یاد دہانی کرتے ہوئے سب لوگ اپنے برتنوں کو ایک دوسرے سے تبدیل کرتے ہوئے کھانا کھا لیتے تھے. تو اس دور میں پلناٹی ویرا کتھا جو کہانی ہے نا، سری ناتھا جو لکھا، اس کا جو سینٹرل کیریکٹر ہے بالا چندروڑو ہے. اس کے کئی دوست تھے، برہمن تھا، لوہار، سنار وغیرہ تھے. تو یہ لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کھانے جو ہے ایک دوسرے کو بانٹ کر، ایک دوسرے سے برتن بدل کر کھانا کھاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو برابر سمجھتے تھے، کسی قسم کا تفرقہ یا بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے. تو پلناٹا ویرا کتھا سری ناتھا کی 1350 میں لکھی ہوئی کتاب ہے.
اس کا کردار بالچنور تھا، تو اس سے ایک جہتی کا اور کس طرح سے متحد ہونا وہ سبق ملتا ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، یہاں پر کچھ ڈاؤٹ نہیں ہوگا نا؟ چلیے دیکھتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ کلاسز ہے۔ دیکھیے ڈی ایس سی میں جاب لانا ہے، ٹیٹ میں اچھے مارکس لانا ہے تو آپ کو پڑھنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پڑھنا بھی کون سی کلاسوں کا؟ بالکل چھوٹی کلاسز، آپ کئی سال پہلے پڑھ کے آ چکے۔ اب اس کے بعد دوسری سلطنت آتی ہے، اس کا نام ہے وجے نگر سلطنت۔ وجے کا مطلب ہے جیت، اور وجے نگر کا مطلب ہے فتوحات کا شہر۔ یہ ریاست وجے نگر سلطنت جو بنی کرناٹک میں دریائے تنگبھدرا کے کنارے بنی۔ اس کے جو بانی تھے وہ ہے ہری ہرا رائے اور بکا رائے۔ یہ لوگ دونوں، ہری ہرا رائے اور بکا رائے نے یہ وجے نگر سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور ان کی اس وقت ایک شخص نے مدد کی تھی جس کا نام تھا ودیا ارنیہ۔ ودیا ارنیہ نامی فاضل شخص کی سرپرستی میں یہ لوگ 1336 میں وجے نگر سلطنت کی بنیاد رکھے ہری ہرا رائے اور بکا رائے نے۔ وجے نگر کی ایک راجا میری ویرا وکشو یعنی شیوا کی پوجا کرتے تھے، پیر ویرو پکشا۔ تو یہ وجے نگر سلطنت کی جو بادشاہ کا خاندانی جو دیوتا تھا وہ شیوا تھا، شیوا کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ، اور یہ سلطنت 250 سال تک چلی۔ ہری ہرا بکا رائے کے خاندان کے بعد سنگما، سالوا، تولوا، اراونی خاندان نے وجے نگر پر ایک کے بعد ایک دوسرے حکومت کرے۔ اب یہ جو وجے نگر کے بادشاہ تھے یہ حکومت تھی کرناٹکا میں، تو کرناٹکا میں زبان کنڑی بولی جاتی تھی، لیکن اس کا ایک مشہور بادشاہ ہے وجے نگر کا شری کرشنا دیو رائے، بہت مشہور ہے۔ یہ جو تھا تیلگو کی زبان کو فوقیت دیا، یہ تھے یہ لوگ کرناٹکا کے، یہ لوگوں کی زبان کنڑا تھی، پھر بھی اس کے باوجود بھی شری کرشنا دیو رائے کو تیلگو سے محبت تھی، تو اس نے تیلگو زبان کو بہت زیادہ فوقیت دی۔ کس نے؟ شری کرشنا دیو رائے نے۔ دریائے تنگبھدرا کے شمالی حصے میں ایک اور نئی سلطنت بنی جو بہمنی سلطنت کہلائی، جس کا صدر مقام تھا گلبرگہ، محمود گاواں۔ آگے دیکھتے آپ، وہ سب سے بڑا مدرسہ تھا وہ ایشیا دنیا کا۔ 1498 سے 1520 کے درمیان کے عرصے میں بہمنی سلطنت کی بکھر کے 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اس میں سے حیدرآباد سلطنت آتی۔ ان 5 سلطنتوں میں سے بیجاپور کی سلطنت اور گولکنڈہ جو حیدرآباد ہے کی سلطنت نے موجودہ کرناٹک اور تلنگانہ کے وسیع حصے پر حکومت کی۔ تو بہمنی سلطنت 5 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ تقسیم ہونے کے بعد جو 2 سلطنتیں تھیں گولکنڈہ اور بیجاپور، یہ لوگ کرناٹک اور تلنگانہ پر حکومت کرے۔ گولکنڈہ معلوم ہے آپ کو، حیدرآباد سلطنت، جس میں لاتور، عثمان آباد، اورنگ آباد، بیڑ، نادیڑ، گلبرگہ، رائچور، یہ علاقے پورے شامل تھے۔ ہاں، تو ان سلطنتوں کے سربراہ کو سلطان یا جنگجو عمرہ تھے اس کے، جن کی اکثریت ایران، عرب ملک سے آئی تھی۔ تو جتنے بھی تھے نا، کون؟ گولکنڈہ سلطنت اور بیجاپور کی سلطنت کے بادشاہ جو تھے کہاں سے آئے ہوئے تھے؟ ایران سے آئے ہوئے تھے، عرب ملک سے آئے ہوئے تھے، یہ لوگ پورے مسلمان وہیں سے آئے تھے۔ انہوں نے مقامی جنگجوؤں اور سرداروں کو اپنی فوج میں شامل کیا تاکہ ان کی مدد سے گاؤں اور شہروں پر اپنا قبضہ قائم کر سکے۔ تو یہ سوالات بہت اہم ہیں۔ ایک سوال سیاح کے بارے میں آتا ہے۔ اٹلی کا سیاح نکولو کونٹی آیا تھا وجے نگر میں، 1420 میں دورہ کیا۔ ایران کا بھی ایک سیاح آیا تھا تاجر عبد الرزاق، 1443 میں، یہ بھی وجے نگر کا دورہ کرا۔ پھر پرتگیزی یعنی پرتگال کا سیاح بینز آیا تھا، بینز، جس نے 1520 میں دورہ کیا۔ اس کا پورا نام ہے ڈومنگو بیز، ڈومنگو بیز۔ اس کا یہ کہاں سے آیا تھا؟ پرتگال سے آیا تھا 1520 میں۔ یہ تینوں نے وجے نگر سلطنت کا دورہ کیا۔ پھر اس کے بعد اور ایک آیا تھا نونیز،
انہوں نے 1537 میں آ کے اپنا سفر نامہ لکھا، اس میں وجے نگر کے بارے میں لکھا۔ وجے نگر میں پمپا دیوی اور سری ویرا پکشا کے قدیم مندر موجود ہیں۔ کون سے مندر؟ کس کے مندر؟ پمپا دیوی اور سری ویرا پکشا کی مندر وجے نگر میں موجود ہے۔ ایرانی یا عبدالرزاق جو آیا تھا نا، وہ لکھتا ہے کہ شہر کے اطراف فصیلوں کے 7 حلقے ہیں۔ فصیل یعنی دیوار، 7 حلقے تھے شہر کے اطراف، باؤنڈریز۔ پرتگیزی سیاح ڈومنگو پیس نے شہر کی تفصیل بیان کی۔ کیسا تھا شہر؟ تاجروں کے مکانات، جہاں ہر قسم کے ہیرے جواہرات، موتی، ہر قسم کے کپڑوں کی تجارت ہوتی تھی، اور شام کے وقت یہاں پر بازار لگتا تھا جس کو سنتا کہتے ہیں۔ یہاں پر گھوڑے، ترکاری، پھل، لکڑی وغیرہ کی فروخت ہوتی تھی۔ ماہر آثار قدیمہ کے مطابق وجے نگر شہر کے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ 4 حصوں میں تقسیم کرے نا، پہلے حصے میں جو پہاڑی علاقے پر تھا اس پہ کیا تھا؟ مندروں کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ دوسرا حصہ جو وادی کا علاقہ تھا وہاں پر زراعت کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، وہاں پر نہریں وغیرہ تھی۔ تو 4 حصوں میں تقسیم کرے گی لوگ اپنی سلطنت کو اور شہر کو۔ پہلا حصہ مندروں کے لیے، دوسرا حصہ زراعت کے لیے کرے۔ ٹھیک ہے، یہاں کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھیے۔ نہیں ہے نا؟ چلیے، ویری گڈ۔ تو جتنی امپورٹنٹ سوالات بتائیں گے وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ کو، نہیں پڑھے تو کیا؟ تیسرا حصہ تھا، 4 حصوں میں تقسیم کرے نا، پہلے حصے میں منادر تھے، دوسرے حصے میں زراعت، تیسرے حصے میں شاہی محلات اور اعلیٰ عہدیدار جیسے نائکوں کی رہائش گاہ، ان لوگوں کے گھر تھے، اور چوتھے حصے میں عام شہری رہتے تھے۔ 4 حصے کرے، ایک میں زراعت، ایک میں مندر، ایک میں محل اور ایک میں عام لوگ۔ وجے نگر سلطنت کے حکمرانوں نے اپنی فوج کو طاقتور بنانے کے لیے ایران اور عربستان سے گھوڑے درآمد کیے، کیونکہ یہ گھوڑوں کا استعمال صرف ایران کے لوگ کرتے تھے، مسلمان ہی کرتے تھے۔ دیورائے دوم نے اپنی فوج میں مسلم جنگجوؤں کو شامل کیا، اس کی فوجیوں کے نئے انداز کی جنگ میں تربیت کرے اور فوج میں خدمات انجام دے۔ تو دیورائے دوم کیا کرا؟ اپنی فوج میں مسلم جنگجوؤں کو تیار کرا، کیونکہ اس وقت مسلمان بہت طاقتور تھے۔ اب یہ مسلم جو جنگجو تھے، فوجی جو تھے، سپاہی، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دیورائے دوم کی فوج کو تربیت دیتے تھے۔ اس نے جب مسلمانوں کو فوج میں بھرتی کیا تو مسجد کی تعمیر کی اجازت بھی دی، جہاں مسلم فوجی عبادت کرتے اور وہیں پر قیام کرتے تھے۔ اس زمانے میں یعنی دیورائے دوم کے زمانے میں بندوق اور توپ کے استعمال کی شروعات ہوئی۔ تو یہ چیزیں بھی یہ لوگ مسلمانوں سے سیکھے۔ اس سے پہلے صرف بھالے سے، تلوار سے، ہاتھی پہ بیٹھ کے جنگیں لڑتے تھے یہ لوگ۔ آتشی اسلحہ اور مضبوط رسالے یعنی گھڑ سوار فوجی دستے کی وجہ سے
ان کی فوج ہندوستان کی طاقتور فوج بن گئی۔ تو دیکھیے کس طریقے سے وجے نگر کے بادشاہوں نے مسلمانوں سے سیکھا آتشی اسلحہ یعنی بارود کا استعمال کرنا، توپ وغیرہ کا۔ ان فوجی دستوں کی سالار سلطنت کے عمرہ ہوتے تھے۔ یہ فوجی جو دستے رہتے تھے، جتنی فوج رہتی تھی اس کے جو صدر رہتے تھے، سالار، سپہ سالار بولیں گے نا فوجیوں کے، وہ کون تھے؟ عمرہ ہوتے تھے۔ یہ سالار مختلف درجوں کے مالک ہوتے تھے۔ بعض کو لاکھوں سونے کے سکے ٹیکس کے طور پہ وصول کرنے کا اختیار ہوتا، اور بعض 100 200 300 500 سونے کے سکے وصول کرنے کا اختیار رکھتے تھے۔ تو بادشاہ کیا کرتا؟ یہ عمراؤں کو گاؤں دے دیتے، جاؤ آپ وہ گاؤں رکھ لو، وہاں پر اتنے لاکھ وصول کر لو سونے کے سکے۔ اور بعض جو بادشاہ کو پسند نہیں رہتے تھے ویسے لوگوں کو، جاؤ تم 300 کر لو، 200 کر لو۔ اس طریقے سے الگ الگ طریقے سے یہ عمراؤں کو ٹیکس وصول کرنے کی اجازت دی جاتی تھی۔ ٹیکس کی وصولی کے اعتبار سے بادشاہ طے کرتا تھا کہ کس سالار کو کتنے فوجیوں کو اپنی کمان میں رکھنا ہے۔ زیادہ ٹیکس اگر جمع کرے، وصول کرے، تو زیادہ فوجیوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے، اپنی کمان میں رکھ سکتے۔ اپنی کمان میں موجود دستوں کے انتظام کے علاوہ سالاروں کو شاہی خزانے میں سالانہ اپنا مختص حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو سپہ سالار تھے، فوج کا دیکھ بھال کرنا، کھانا پلانا سب کرنا، اس کے بعد بادشاہ کی جانب سے طے کردہ جو حصہ رہتا تھا ٹیکس کا، اتنے دینا پڑتا تھا۔ 2 لاکھ اشرفیاں، 3 لاکھ اشرفیاں، اتنے دینا پڑتا تھا۔ فوجی سالار کیا کرتے تھے؟ اپنے ماتحت علاقوں کے سربراہ یا نائکاز بھی ہوتے تھے۔ یہ فوجی سالار جو تھے ان کے علاقہ دے دیا جاتا تھا، اس کے وہ سردار رہتے تھے۔ انہی کو ہم ابر نائکا کہتے ہیں۔ سالار کو کیا کہیں گے تیلگو میں یا ہندی میں؟ امرا نائکا، کیونکہ انہوں نے اس کے ماتحت علاقے امرم میں ٹیکس وصول کرنے کا اختیار دیا تھا۔ امرم کا مطلب ہے جاگیر یا انعام کی زمین، وہاں پر ٹیکس وصول کرنے کی آزادی دی گئی تھی، اسی مناسبت سے ان کو امرا نائکا کہتے ہیں۔ اب یہ جو ان کو عطا کیے گئے شہر گاؤں رہتے، وہاں سے وہ لوگ ٹیکس وصول کرتے اور اپنے انتظامی کاموں کو انجام دیتے تھے۔ انتظامی کاموں کے انجام دینے کی ذمہ داری ان امر نائکاز کی ہی تھی۔ یہ نظام دہلی کے سلاطین کے عدالتی نظام سے ملتا جلتا ہے، وہیں سے سیکھے یہ لوگ، دہلی کے نظام سے سیکھے، جس میں عمرہ یعنی عامرز کو اپنے ماتحت علاقے میں ایختہ، مختدار ایختہ بولتے ہیں نا، میں ٹیکس وصول کرنے کا اختیار تھا۔ تو دہلی کے سلطان بھی عمراز کو تھوڑے علاقے دیتے تھے، جاؤ آپ اتنا علاقہ رکھ لو، وہاں سے ٹیکس وصول کر لو، اور ان کی تربیت کرتے تھے۔ یہ اکثر امر نائکا کیا تھے؟ تیلگو بولنے والے علاقوں کے سردار ہوتے تھے، اور یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو فوج میں شامل کر لیتے اور ان کی تربیت کرتے۔ اس لیے فوجی جو ہے، جتنے بھی فوج جو تھی، وہ بادشاہ سے زیادہ اپنے سرداروں کی بات سنتی تھی، کیونکہ ان کے نائکاز کے رشتہ دار رہتے تھے پورے، ان کے خاندان والے ہی۔ تو بادشاہ جو بولا وہ نہیں سنتے تھے، بلکہ نائکا جو بولا وہ سنتے تھے۔ تو بادشاہ نائکاز کے ذریعے اپنے کام کراتے تھے، اور نائکا کی کنٹرول میں فوج رہتی تھی، بادشاہ کے نہیں۔ سلوا نرسمہ اور نرسا نائکا نے وسیع علاقوں پر اپنا تسلط قائم کیا۔ تو اس وقت کے نائکاز میں 2 نائکاز تھے، جس کا نام تھا، ایک کا سلوا نرسمہ اور دوسرے کا تھا نرسا نائکا۔ یہ دونوں بہت بڑے علاقے پر اپنا قبضہ جما لیے تھے۔ وجے نگر سلطنتوں میں شہروں اور گاؤں کے نظم و نقش پر نائکوں کا تسلط تھا، یعنی شہر اور گاؤں جتنے بھی رہتے تھے اس میں نائکاس رہتے تھے۔ اب جیسا تلنگانہ میں 2 راز تھے، تو ویسے وہ لوگ نائکاس رہتے تھے، وہ لوگ قبضہ کر لیتے تھے۔ کرشنا دیو رائے ایک عظیم سپہ سالار تھا، جس نے بہمنی سلاطین اور اڑیسہ کی گجپتی راجا کو ہرایا یا شکست دیا۔ تو دیکھیے یہ بھی بہت اہم سوالات ہیں۔ امرا نائکاس کا سوال بھی اہم ہے، یہ آپ پڑھتے رہنا۔ چلیے اور اس میں آگے دیکھیں گے، اور تھوڑا دیکھ لیں گے، اس کے بعد کلاس ختم کریں گے، اور آپ پڑھتے رہیے، ریپیٹ کرتے رہیے۔ تو وجے نگر کا سلطان کرشنا دیو رائے کیا کرا؟
بہمنی سلاطین اور اڑیسہ کی گجپتی راجا کے خلاف وجے نگر کی فوجوں کی کامیاب قیادت کی۔ اسی زمانے میں پرتگالیوں نے یعنی انگریز ساحل علاقے پر چند بندرگاہیں مثلاً گوا وغیرہ پر قبضہ کر لی وہ لوگ۔ کرشنا دیوا رائے نے پرتگالیوں سے دوستانہ تعلقات قائم کیے تاکہ ان سے گھوڑے اور اسلحہ حاصل کیا جا سکے۔ تو کرشنا دیوا رائے کیا کرا، پرتگالی جو انگریز تھے ان لوگوں سے دوستی کر لیا۔ ہر سال یہ کیا کرتا تھا، یہ سوال آیا تھا اس سے پہلے بھی، وجے دشمی کے موقع پر پریڈ ہوتی تھی، جس طرح 26 جنوری 15 اگست کو ہوتی نا، تو ویسے دسہرے کے وقت، وجے دشمی کے وقت فوجی پریڈ ہوتی تھی جس میں بادشاہ اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرتا اور تمام لوگ آتے وہاں پر، عمرہ آتے، سردار آتے، نائکاس آتے، بادشاہ کو تحفے دیتے، نذرانے پیش کرتے تھے۔ سری کرشنا دیوا رائے نے جنگوں کے ذریعے جو دولت حاصل کی اس کا بڑا حصہ جنوبی ہندوستان کے مندروں پر یہ خرچ کر دیا۔ اسی لیے اس کے اعزاز میں مندروں پہ رایا گوپورم کے نام سے ایک بلند صدر دروازہ تعمیر کیا گیا۔ اب دیکھیے ہر مندر کے سامنے بڑا جو ہے نا گیٹ رہتا، ایسے بڑا بنے ہوا رہتا، یہ گھسنے کا راستہ۔ تو یہ جو ہے سری کرشنا دیوا رائے کی یاد میں ہر مندر میں بنائے، اس کو کہتے ہیں رایا گوپورم۔ رایا گوپورم سری کرشنا دیوا رائے کے اعزاز میں بنایا گیا۔ یہ سری کرشنا دیوا رائے نے تیلگو کی سرپرستی کی، جبکہ وجے نگر کرناٹک میں سلطنت تھی، لیکن سری کرشنا دیوا رائے تیلگو کی سرپرستی کرا۔ کرشنا دیوا رائے نے خود انڈال نامی ایک تمل بھکتی شاعرہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کو کہتے ہیں امکتا مالیدا۔ امکتا مالیدا کتاب لکھا سری کرشنا دیوا رائے، اس میں ایک تمل بھکتی شاعرہ کے بارے میں وہ کتاب میں لکھا ہو۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ کرشنا دیوا رائے کے دربار میں 8 شاعر تھے جنہیں اشٹا دگج کہا جاتا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ اشٹا دگج۔ اشٹا کا مطلب ہے 8، دگج کا مطلب ہے مہارتی، بہت قابل لوگ۔ ان کے نام کیا ہے؟ اللسانی پدنا، مکتومنا، دھور جاتی، راما راجو بھوشنا، تینالی راما کرشنا، یہ مشہور ہے معلوم، تینالی راما کرشنا، بنگالی سورنا، ایلا راجو، راما بھدروڈو اور مادیا گاری ملنا۔ یہ بھی مایاداری ملنا بھی مشہور ہے کیونکہ ملنا نام بہت تلنگانہ میں کامن ہے۔ وجے نگر سلطنت کی طاقت میں سری کرشنا دیوا رائے اور اس کے جانشینوں نے، کون ہے اس کا جانشین؟ اچوتیہ دیوا رائے اور الیا راما رائے کے دور میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ یہ امپورٹنٹ۔ بہمنی حکمرانوں نے وجے نگر حکمران راما رایا کو رکاسی تنگڑی کی لڑائی میں شکست دی۔ یہ لڑائی کو جنگ تالی کوٹا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو 26 جنوری 1565 میں ہوئی۔ اس کے درمیان ہوئی۔ بہمنی راجاؤں نے وجے نگر حکمران کون تھے اس وقت؟ راما رایا کو ہرا دی رکاسی تنگڑی کے مقام پر، جس کو جنگ تالی کوٹا بھی کہتے ہیں۔ 26 جنوری 1565 کو ہوئی یہ جنگ۔ اس جنگ کے بعد راما رایا کے جانشین اپنا صدر مقام تروپتی منتقل کر دیے۔ تروپتی کے قریب کون سا ہے وہ؟ چندر گری۔ تو یہاں تک وجے نگر کے بارے میں دیکھیں، ہم کل انشاءاللہ گولکنڈہ سلاطین کے بارے میں دیکھیں گے۔ ڈاؤٹ سے تو پوچھیے اور زیادہ پڑھیے، دیکھیے آسان ہے، ایسا کوئی نئی چیز نہیں ہے، خالی پڑھنا ہوتا ہے آپ کو، اس کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں ہے کام۔ ٹھیک ہے، ڈاؤٹ تو نہیں ہوگا، ہے تو کبھی پوچھ سکتے آپ۔ چلیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔